صلی علی نبینا صلی علی محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت کریمہ میں یہ دعا تعلیم فرمائی گئی، یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور 6 آیت مبارکہ میں سیدھا راستہ کون سا ہے یہ بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا احسان ہوا. اور مزید اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. راستہ ان کا جن پر انعام ہوا، تو انعام کن پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیق، والشہداء والصالحین اور شہید اور نیک لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. تو سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں میں سے صدیقین کو گنایا، یعنی سچ بولنے والی جماعت، سچ پر قائم رہنے والی جماعت. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدق 6 معانی میں استعمال ہوا ہے، یعنی سچائی جو ہے 6 معانی میں استعمال کیا گیا ہے. پہلا گفتگو میں صدق، گفتگو میں سچائی. دوسرا نیت اور ارادے میں سچائی. تیسرا عزم میں سچائی. چوتھا عزم کو پورا کرنے میں سچائی. پانچواں عمل میں سچائی. اور چھٹا دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں سچائی. ان معانی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں، اور جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جائے تو وہ اسی چیز کی نسبت سے صادق کہلائے گا. پہلا صدق زبان کا صدق ہے، اور یہ صرف خبریں دینے میں یا ان باتوں میں ہوتا ہے جو خبروں میں شامل ہوں اور ان سے آگاہی ہو، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے. لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور ہمیشہ سچی ہی بات ہی کہے، ہمیشہ سچ بولے. دوسرا صدق یعنی دوسری سچائی ارادے اور نیت سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اور یہ اخلاص کی طرف لوٹتا ہے. یہ سچائی اخلاص کی طرف لوٹتی ہے، یعنی بندے کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے،
اگر اس میں کوئی نفسانی غرض بھی آ جائے تو صدق نیت باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بندے کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، یہ ہے اخلاص، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، نیت و ارادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، یہ ہے اخلاص۔ اور اگر اس میں کوئی نفسانی غرض آ جائے تو وہ صدق نیت نہیں ہے، بلکہ وہ صدق نیت جو اخلاص کی بنا پر تھی وہ نفسانی غرض شامل ہونے پر باطل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہنا صحیح ہے، لہٰذا ہر صادق کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تیسری سچائی عزم کا صدق، عزم کی سچائی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تمام مال صدقہ کر دوں گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میرا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں اس سے لڑوں گا، اور اس لڑائی میں اگر میں قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی، یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے تو میں انصاف کروں گا اور ظلم کرنے اور مخلوق کی طرف میلان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عزم و ارادہ دل میں ہوتا ہے اور انتہائی پختہ اور سچا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دوسری طرف میلان اور تردد ہو جاتا ہے۔ نیز ایسی کمزوری ہوتی ہے جو عزم میں صدق کے مقابل اور اس کی ضد ہوتی ہے۔ تو صادق اور صدیق وہ شخص ہے جس کا پختہ ارادہ تمام نیکیوں میں قوت تامہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا میلان یا تردد اور کمزوری نہیں ہوتی، اور اس کا نفس ہمیشہ نیک کاموں پر پختہ ارادہ رکھتا ہے، ہمیشہ نیک کاموں ہی پر وہ پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ چوتھی سچائی عزم و ارادے کو پورا کرنے کی سچائی ہے، کیونکہ بعض اوقات نفس فی الحال تو عزم کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وعدے اور عزم میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور اس میں محنت بھی کم ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور شہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عزم کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بات صدق کے خلاف ہے۔ پانچواں صدق، یعنی پانچویں سچائی اعمال میں صدق، اعمال کا صدق، یعنی انسان کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کریں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے، یعنی انسان کوشش کرے یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کرے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے۔ یہ کوشش اعمال کو چھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچنے سے ہو، اور یہ بات ترک ریا سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ بات جب آدمی ریا و نمو دکھاوے کو چھوڑ دے، کیونکہ ریاکار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھائی، اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات سمجھی جائیں۔ ریاکار جو ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرے ظاہر سے میرے باطن کی اچھائی نظر آئے۔ البتہ کئی نمازی نماز میں خشوع و خضوع کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے، اور جو شخص اسے دیکھتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے، جبکہ باطنی طور پر وہ خواہشات میں سے کسی خواہش کے سامنے بازار میں کھڑا ہوتا ہے۔
اس طرح یہ اعمال زبان حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں، اور وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے اعمال میں صدق کی باز پرس ہوگی، اور اس سے اعمال میں صدق کی باز پرس ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب دیکھتا ہے، غیب کو جیسے ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، اور اس کا دیکھنا ہمارے جیسا نہیں، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، تو وہ تو سب دیکھتا ہے۔ تو اگر اعمال کے اندر صدق نہ ہو تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص سکون اور وقار سے چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا باطن سکون و وقار سے موصوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اپنے عمل میں سچا نہیں۔ مثال بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص سکون و وقار سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن سکون و وقار سے موصوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اپنے عمل میں سچا نہیں، اگرچہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کو دکھا رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا قصد و ارادے سے ہو تو وہ ریا ہے، وہ ریاکاری دکھاوا ہے، اور اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر جہاں پر ریا ہوگا وہاں اخلاص نہیں ہوگا، جہاں اخلاص ہوگا وہاں ریا نہیں ہوگا۔ اور قصد و ارادے کے بغیر ہو تو اس سے صدق فوت ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی خرابی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو، بلکہ باطن جو ہے وہ ظاہر سے بھی بہتر ہو۔ چھٹا اور سب سے اعلیٰ و معزز درجے کا صدق ہے، مقامات دین میں صدق ہے، جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور باقی دینی کاموں میں صدق پایا جانا۔ ان کاموں کی کچھ بنیادیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے یہ نام بولے جاتے ہیں۔ کون سے نام؟ یہی خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت وغیرہ۔ پھر ان کے کچھ مقاصد اور حقائق ہیں۔ تو حقیقی صادق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت کو، ان باتوں کی حقیقت کو پالے، اور جب کوئی چیز غالب آ جائے اور اس کی حقیقت کامل ہو تو اس سے موصوف شخص کو صادق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مقام غور ہے کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ملا ہے یہ لقب۔ اور جب آپ سچوں کے سردار ہیں، آپ افضل البشر ہیں، تو آپ کا صدق بھی ایسا ہوگا کہ آپ کے صدق کے مقابلے میں اور کسی کا صدق ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اس آیت میں صدیقین سے سلطان دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پہلے مراد ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دیں، اور صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کرتے ہیں، اور ان کے احوال، اعمال اور ظاہر و باطن اچھے ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی چھٹی آیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، کہا، سنا، کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزدی سے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔